اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں، اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اس کی کل 128 آیات ہیں، جس میں سے آیت نمبر 65 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 66 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں، مویشیوں میں غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں، غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں، جو پینے والے کے گلے میں آسانی سے اترنے والا ہے۔ اس آیت میں رب العالمین نے قدرت کی ایک عظیم نشانی بیان فرمائی، اپنی قدرت کاملہ کی۔ وہ کیا کہ وہ جانور جن کا ذکر سورۃ النحل کے بالکل آغاز میں پڑا، جو کہ ہمارے لیے ذریعہ ہیں سفر کا، جن پہ سواری کرتے ہیں، وہ جانور جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، وہ جانور جن کی کھال سے ہم کپڑے، جوتے اور دیگر سامان بناتے ہیں، اور ان کے دانت اور ناخن تک ہمارے کام آتے ہیں۔ اب بالکل اسی طرح سے رب العالمین نے انہی جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ جانور جو کہ نہ صرف تمہارے لیے باعث غذا ہیں، بلکہ ان کے جسم میں موجود وہ مشروب جو ہم تم تک پہنچاتے ہیں، کیسا کہ رب العالمین نے فرمایا ان کے پیٹوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں۔ کھانے والی غذا ایک ہے، چارہ ہے۔ کھانے والی غذا کیا ہے؟ ایک ہے۔ پانی بھی جانور پیتا ہے، اسی سے گوبر، اسی سے خون پیدا ہوتا ہے اور اسی سے دودھ۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کہ جاتے وہ جو چارہ ہے وہ جاتا ایک ہی پیٹ میں ہے، لیکن اس پیٹ سے جو نکلتا ہے وہ تمہارے لیے دودھ بھی نکالا جاتا ہے، جسے تم پیتے ہو، جو پینے والے کے حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ ذرا برابر بھی ایک چیز کی دوسری میں آمیزش نہیں ہوتی۔ مراد کیا ہے کہ کبھی دودھ پیا اور اس میں سے خون کی یا گوبر کی اسمیل آئے یا ٹیسٹ آئے، ایسا نہیں ہے۔ خالص دودھ رب العالمین نے فرمایا کہ میں، اب یہاں پر ذکر ہے نا لبنن خالصن، ٹھیک ہے، لبنن کہتے ہیں دودھ کو، ساتھ پر رب العالمین نے ساتھ ہی فرمایا خالصن۔ وہ اس قدر خالص ہوتا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کسی بھی قسم کی آمیزش نہیں ہوتی، وہ پینے میں اچھا ہوتا ہے، وہ پینے میں اچھا لگتا ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کا دوسرا ذائقہ نہیں شامل ہوتا۔ اب اس آیت میں جہاں پر نعمت دودھ کا ذکر ہے جو ہمیں عطا کی گئی رب کی طرف سے، اس سے ہمیں ایک لیسن بھی ملتا ہے، دیٹ از کہ اللہ رب العالمین نے جانوروں کے تھنوں میں جو حلال جانور ہیں ان کا دودھ ہمارے پینے کے لیے رکھا۔ اس میں وہ پروٹینز، وہ کیلشیم، وہ خوبیاں ہیں جو کہ عام ڈبے کے دودھ میں یا خشک دودھ میں نہیں ملتی۔ رب العالمین نے گائے، بھینس ہے، یہ بکری ہے، جو بھی حلال جانور ہیں، ان کے اونٹ میں وہ غذا رکھی جو کہ بنی نوع انسان کی باڈی کے لیے ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے بڑے سے لوگوں کو یہ دیکھتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم تو بھئی دودھ نہیں پیتے، مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے دودھ پی کے، یا طبیعت کی اس طرف طبیعت کا میلان نہیں ہے، یہ بات ایک طرف، لیکن دودھ کا نام لیتے ہی منہ کو بگاڑتے ہیں لوگ، اور پتہ نہیں اس چیز کو کتنے کانفیڈنس سے اور کتنے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نہیں دودھ پیتے کسی بھی جانور کا، ہم سے نہیں پیا جاتا۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز طبیعت کے مطابق نہیں ہے، اگر آپ کا جسم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، تو دیٹ نوٹ مینس کہ وہ چیز بری ہے۔ دودھ برا نہیں ہے،
اور دودھ کی افادیت کا ذکر خود قرآن میں ہے، اس سورہ میں جس میں رب العالمین وہ تمام نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے جو بنی نوع انسان کو عطا کر رکھی ہیں۔ ابھی شہد کی مکھی کا ذکر پڑھیں گے ہم نے اس کے علاوہ بہت سے ذکر قرآن کریم کی سورہ میں پڑھے جو ہمارے لیے کریٹ کی گئی چیزیں، تو بجائے اس کے کہ رب کی نعمت، اب یہاں دودھ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی پھل ہے، سبزی ہے، مشروبات میں سے کچھ ہے جو قدرت نے آپ کو عطا کر رکھے ہیں، اگر طبیعت کا میلان اس طرف نہیں ہے، کوشش کریں ان کو کھایا جائے، پیا جائے، کہ ان میں افادیت ہے، وہ حلال ہیں، وہ پاکیزہ ہیں۔ لیکن اگر طبیعت نہیں ان کو گوارا کر رہی تو بجائے ناک چڑھانے کے، منہ بنانے کے، تاکہ جو کھا رہا ہے اس کا بھی دل خراب کیا جائے، یا اس کو بھی اس چیز سے بدظن کیا جائے، یا پتہ نہیں کون سا ایٹیٹیوڈ، کون سا فخر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم یہ حلال چیز نہیں کھاتے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کھانے سے، تو یہ والا رویہ بھی رزق کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ رزق کسی بھی فارم کا ہو، قدرت نے ڈائریکٹ عطا کیا گیا ہو قدرت کی طرف سے، یا وہ خود ہم نے بنایا ہو قدرت کی عطا کردہ چیزوں کی وجہ سے، اللہ کی عطا کردہ جو ہمیں طاقت ملی اس کی وجہ سے، تو رزق کو کبھی بھی انکار یا رزق میں کبھی بھی کمی نہیں نکالنی چاہیے۔ یہ اس آیت سے جہاں دودھ کی افادیت کا ذکر پڑھ رہے ہیں ہمیں سبق بھی ملتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا تم غور کرو کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے میں آسانی سے اترنے والا ہے، جس میں کسی چیز کی آمیزش کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارہ، گھاس، بھوسا وغیرہ تمام چیزیں پہنچتی ہیں، اور جانور کی ایک ہی غذا ہوتی ہے جس کو وہ اس پیٹ میں ڈالتا ہے، اور دودھ، خون اور گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ دوسری سے مکس نہیں ہوتی، ایک بھی دوسرے سے ملنے نہیں پاتا۔ بالکل اسی طرح دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے اور نہ گوبر کی بو کا، نہایت صاف اور لطیف برآمد ہوتا ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی عجیب کاریگری کا اظہار بھی ہے جو اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہوا اور کھجور اور انگوروں کے پھلوں میں سے کوئی پھل وہ ہے کہ تم اس سے نبیذ اور اچھا رزق بناتے ہو۔ نبیذ سے مراد یہاں پر وہ مشروب ہے جو کہ پھلوں کے جوس سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھلوں کے جوس کو نکال کے جو مشروب بنایا جاتا ہے اس کو نبیذ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رب فرماتے ہیں وہی پھل ہیں جن سے تم نبیذ اور اچھا رزق بناتے ہو، اور بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر ذکر آیا شہد کی مکھی کا، اور کیا، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہاں پر آیت کے آغاز میں ذکر ہوا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ، تو اوحا کے لفظی معنی وحی کے ہیں، لیکن یہاں پر وہ وحی جو کہ کسی غیر نبی کی طرف ہو، اور وحی سے مراد وہ ایگزیکٹ وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف القاء فرماتا ہے، ان کی طرف نازل فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ وحی کے معنی بہت سی ٹرمز میں یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر شہد کی مکھی کے ساتھ اوحا کا لفظ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھا دینا، سکھا دینا، بات دل میں ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں دیگر بھی غیر انبیاء کے ساتھ اوحا کا لفظ، وحی کا لفظ یوز ہوا ہے۔ دیٹ نوٹ مینس کہ وہی خاص ہے انبیاء کے لیے۔ لفظ وحی کی بہت سی ٹائپس ہیں، لفظ وحی کی بہت سے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ وحی جس کے ذریعے کلام الہی نازل ہو، وہ جو کتاب کی صورت میں انبیاء کو عطا کی جائے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قرآن کریم وحی ہوا، تو اس وحی کی مثل کوئی اور دوسری وحی نہیں ہے، اور یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال چلتے ہیں اس آیت کی طرف۔ شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، ٹھیک ہے، ترجمہ میں بھی اب آپ غور کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذکر پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بعض پہاڑوں، درختوں اور چھتوں میں گھر بنائیں۔ اب اس کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے تم نے اس درخت میں، اس جگہ پر، اس پہاڑ کے پاس اپنا چھتا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ چھتا اس کے گھر کو ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میٹھے، کڑوے، پھیکے ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں میں سے کھاؤ تم۔ اب میں نے دیکھا ہے شہد کی مکھیوں کو نا ایک پھل کے درخت کے اوپر،
اور وہ بالکل اس کو مطلب پھلوں کے درختوں میں پھلوں کے منہ کے اوپر سے ان کا جوس چوستی ہیں. پھول پھیکے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، ان کا رس بھی چوستی ہیں اور وہ اپنے اندر جمع کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. گھر بنانا اس کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے. ہر قسم کے پھل اور پھول سے جوس کو چوسنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے. ٹھیک ہے، پھر فرمایا اور ان کی تلاش میں اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو. شہد کی مکھی میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ رستہ نہیں بھولتی. اس کا امیجن کریں دماغ کتنا ہوگا. اور ہمارے نزدیک ہماری زبان میں دماغ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا اتنے چھوٹے سائز میں، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کا تعارف کیسے کروایا جا رہا ہے کہ اس کو سکھایا جاتا ہے کہ تم اس راستے پر چلو. پھر وہ جس راستے سے اڑ کے جاتی ہے واپس اسی راستے سے آتی ہے، وہ اپنا رستہ نہیں بھولتی. یہ سکھانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اسے الہام کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اسے ان راستوں پر چلنا پھر نہ دشوار نہیں ہوتا، اور وہ کتنی ہی دور کیوں نہ نکل جائے اپنے راستے سے نہیں بھٹکتی اور اپنے مقام پر واپس آ جاتی ہے. اور پھر اب فرماتا ہے اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد نکلتا ہے، اور یہ مختلف رنگوں میں ہوتا ہے، سفید بھی، زرد بھی، سرخ بھی، اور ان تمام قسم کے شہدوں کی افادیت الگ الگ ہے اور ہر ایک میں فائدہ ہے. فرماتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور یہ نافع ترین دواؤں میں سے ہے اور بکثرت معجونوں میں شامل کیا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج شہد میں موجود ہے. احادیث سے بھی ہمیں اس کی افادیت کا معلوم ہوتا ہے. تو شہد کی مکھی کا بنایا ہوا شہد یہ بیماریوں کے علاج کے لیے اور یہ دواؤں میں یوز ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے خاص طور پر قرآن کریم میں بغیر کسی تفسیر یا تعویل میں جائے ہم دیکھ سکتے ہیں لفظ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. تو ایک چیز یاد رکھی جائے کہ اصل لفظ شفا ہوتا ہے، اللہ تمہیں شفا عطا کرے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ذکر شفا ہے. شفا کہتے ہیں گڑے کو. ٹھیک ہے، تو یہ پروننسیشن میں اکثر اوقات غلطی کی جاتی ہے کہ شفا دے، اللہ تمہیں شفا دے. اور جو گرلس کے نیم ہیں، اسلامک گرلس کے نیم، وہ بھی شفا رکھنا چاہیے اگر رکھنا ہی ہے تو. میں نے بہت سی گرلس کے دیکھے ہیں شفا بولا جاتا ہے، تو شفا مینز گھڑا. ٹھیک ہے، گہرا گھڑا، کھودا ہوا گھڑا. تو یہ کتنا اپوزٹ معنی ہے اس سے کہ جو شفا ہے جو قرآن میں مینشنڈ ہے. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو ان چیزوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے شہد بھی خالص ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دودھ جو تمہیں کسی جانور کے، حلال جانور کے تھن سے نکال کے پلایا جاتا ہے، جس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ تمہیں دیا جاتا ہے. لہٰذا صوفیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جس طرح تجھے تیرے رب نے خالص دودھ دیا، خالص شہد دیا، دودھ جس میں گوبر کی یا خون کی بال برابر بھی آمیزش نہیں ہے، اور وہ شہد جس کے جو شفا ہے، جو خالص ہے تمام لوگوں کے لیے، رب نے تمہارے لیے اگر خالص بنایا ہے تو تم بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں خالص عبادت پیش کرو. وہاں پر بھی اللہ کی بارگاہ میں جو تم پیش کر رہے ہو ذرا سی بھی آمیزش کسی بھی چیز کی نہ ہو، خواہ وہ ریاکاری ہو، خواہ وہ اپنا کوئی دنیاوی فائدہ ہو، خواہ وہ کوئی اور طلب ہو. صرف ایک طلب رکھنی چاہیے، وہ کیا کہ رب العالمین کی رضا کا ساتھ ہو. جب رب راضی ہوگا تو جنت کی آٹومیٹیکلی ہی ہمیں خوشخبری اللہ کی طرف سے دے دی جاتی ہے. جب اللہ راضی ہے تو پھر جنت بھی پکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم عبادت خالص ہو کے کرو، جس نے دودھ بھی خالص دیا، اور وہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ادنا ضعیف سی مکھی کو یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں سے ایسے لطیف یعنی ملائم اجزاء حاصل کرے جس سے نفیس شہد بنے، جو نہایت خوشگوار ہو، طاہر و پاکیزہ ہو، فاسد ہونے اور سڑنے کی اس میں قابلیت نہ ہو. یہ شہد ہی ہے جو باسی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی بدبو پیدا نہیں ہوتی، اس میں کوئی کیڑا پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پھر کہا رب العالمین فرماتا ہے کہ جو قادر حکیم ایک مکھی کو شہد کے مادے جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے، اگر وہ مرے ہوئے انسانوں کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو محال سمجھنے والے کس قدر یہ لوگ احمق ہیں.
یعنی فرمایا گیا رب العالمین کی قدرت سے یہ کیا بعید ہے کہ رب العالمین جو ایک مکھی سے شہد کے اجزاء اکٹھے کرواتا ہے، ایک ضعیف سی مکھی سے، وہ ایک انسان کے بکھرے ہوئے اجزاء بدنی کو، منتشر اجزاء کو اکٹھا کر کے جوڑ کے ان کو دوبارہ لحم گوشت پہنا کے ان میں روح پھونک کے ان کو دوبارہ زندہ کریں۔ تو اس آیت میں ہمیں توحید کا سبق بھی مل رہا ہے، اس آیت میں ہمیں نعمت کی تعریف بھی ملتی ہے، ہمیں حمد و شکر کا درس بھی دیا جا رہا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن کی یاد بھی دلائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے احوال پر رحم کرے، آمین۔ پھر ذکر ہوا اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر تک کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ جاننے والا بہت قدرت والا ہے۔ تو اس آیت میں کیا شمار ہے، کس بارے میں ذکر ہے؟ ابھی مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا ذکر میں نے آپ کو بتا دیا کہ قدرت سے اللہ کی کوئی بھی بعید نہیں۔ شہد کی مکھی کا ذکر کرنے کے بعد فوراً مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا، پھر ذکر ہوا تم میں سے کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ اس کو نکارہ عمر بھی کہا گیا ہے قرآن میں۔ یہ کون سی عمر ہے؟ جب اپنے اجزائے بدنی بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، دکھنا بند ہو جاتا ہے، انسان سب کچھ جانتے سمجھتے بوجھتے بھی ایک میچور عمر گزارنے کے باوجود بھی بچوں طرح کی حرکتیں کرنے لگتا ہے، کم سن اور نادان لگتا ہے، حالانکہ ایج اس کی صحیح ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کے رحم و کرم پر آ جاتا ہے کہ کوئی اسے اٹھائے غسل خانے تک لے جائے، کھلائے پلائے لٹائے۔ تو اس عمر سے صحابہ کرام نے بھی پناہ مانگی ہے، اور ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں مینشن ہے اور تم میں سے کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ جو ہے نا وہ انسانی عمر کے مراتب میں 60 سال کے بعد آتا ہے، کیونکہ اس وقت اعضاء اور حواس سب ناکارہ ہو جاتے ہیں اور ناکارہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں، اور انسان کی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور نادانی میں بچوں سے زیادہ بدتر ہو جائے۔ ان تغیرات میں قدرت الہی کے کیسے عجائبات مشاہدے میں آتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے۔ یعنی جو قرآن کا قاری ہوگا، قرآن کا عالم ہوگا نا، وہ تو اس قدر عمر کی طرف لوٹایا ہی نہیں جائے گا۔ مراد کیا ہے کہ اس کی عمر زیادہ نہیں ہوگی؟ نہیں، عمر بڑھ جائے گی، اللہ نے جتنی لکھی ہے اتنی ہوگی، اس کی عمر میں برکت ہوگی، اور وہ اس حالت کو نہیں پہنچ سکتا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ انجان بن سکے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ، میں بخل سے، سستی سے، نکمے پن کی عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا رکوع مکمل ہوا ہے۔ ہمیں اس اڈھیر عمر، اس ناکارہ عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ جتنی بھی عمر دے ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے، کسی اور کے محتاجی میں نہ دے، اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ جتنی بھی عمر ہو وہ برکت والی ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔